ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ الحمدللہ آج 8 ستمبر 2024 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 192 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے۔ قرآنک ورژن آف 10 کمانڈمنٹس چل رہا ہے، جن میں سے ہم نے 2 کمانڈس کو 2 لیکچرز میں بڑی تفصیل کے ساتھ کور کیا ہے۔ نمبر 1 عقیدہ توحید اور نمبر 2 ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پچھلی دونوں قرآن کلاسز اسی کے اوپر ہوئیں۔ آج کوشش کریں گے کہ جو بقیہ کے 8 احکامات ہیں وہ آج کی کلاس میں کور ہو جائیں انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور مساکین کو بھی، وَابْنَ السَّبِيلِ، اور جو اللہ کی راہ کے مسافر ہیں یا ویسے سفر اختیار کرنے والے ہیں، دونوں صورتوں میں ان کا بھی حق ہے تمہارے مال پر۔ یہاں پر پہلے نمبر پہ ماں باپ کے حق کو ذکر کرنے کے بعد مخلوقات میں، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے توحید کو ذکر کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور پھر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسری چیز ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور پھر اس کی تفصیلات آئیں۔ اب تیسری چیز جو حقوق العباد میں دوسرے نمبر پہ ہے وہ ہے ماں باپ کے بعد اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اب قریبی رشتہ داروں میں ظاہر ہے سب سے پہلے تو آپ کے بیوی بچے ہیں۔ وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو خامند اپنی بیوی یا بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو یہ بھی اللہ کے حضور صدقہ ہے۔ مسلم شریف میں ذرا تفصیل کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ اور جو اولاد کے ساتھ آپ کا حسن سلوک کرنا ہے وہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مشروع ٹھہرا دی ہے، اس کے اگینسٹ آپ کو اجر ملنے والا ہے۔ وہ جنرل جو حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس بریکٹ کو کھولا اور فرمایا کہ ایک حکمران اپنی رعایا کے اوپر حاکم بنایا گیا ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک مرد کو اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر حاکم بنایا گیا ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک عورت کو اپنے خاوند کے مال اور اولاد کے اوپر حاکم بنایا گیا ہے، اس سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس میں کوئی چھٹکارے والی بات نہیں ہے۔ حقوق العباد میں ماں باپ کے حق کے بعد سب سے امپورٹنٹ بیوی بچوں کا حق دینا ہے۔ ایون طلاق کے بعد بھی سورۃ البقرہ میں آیا کہ بچوں کا خرچہ مرد کے ذمہ ہے۔ یہ ایک کریٹیکل چیز ہے۔ نان و نفقہ مرد کے ذمہ ہے۔ شادی کے بعد مرد کا کام بیوی بچوں کے لیے ریسورسز پرووائڈ کرنا ہے، مکان کی شکل میں، لباس کی شکل میں اور کھانے پینے کی شکل میں، اور بیوی نے اس کے اگینسٹ اس کے مال کی حفاظت کرنی ہے، اس کے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ ظاہر ہے کہ مزدوری تو مرد کے ذمہ ہے، وہ تو گھر ہر وقت نہیں ہوگا، تو بیوی کا کام ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرے گی۔ باپ والا حصہ وہ اپنی جگہ ہے، لیکن زیادہ وقت ماں کے ساتھ بچوں کا گزرتا ہے، خصوصاً بچپن میں۔ تو مال کے بغیر تو ظاہر ہے یہ سارے معاملات آگے چل نہیں سکتے۔ پھر بیوی بچوں کے حوالے سے قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا،
بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ بیوی بچے وہ ہیں جن کے ساتھ دعوت و تبلیغ والا معاملہ بھی آپ نے فرض کی حد تک کرنا ہے۔ باقی لوگوں تک دعوت حق پہنچانا ہر شخص پہ فرض نہیں، لیکن بیوی بچوں کے اوپر ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق بات کو پہنچائے گا، ان کی آخرت کی فکر کرے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ جسے حالات و واقعات دے تو وہ بڑے پیمانے کے اوپر کام کرے۔ یہاں پہ اسپیسیفکلی حق کا ذکر ہو رہا ہے، جو آپ نے رشتہ داروں کا پورا کرنا ہے، ان کو ان کا حصہ دینا ہے۔ ظاہر ہے اس میں ٹاپ آف لسٹ ان کے ساتھ جو حسن سلوک ہے وہ مال کی شکل میں، اس میں بیوی بچے پہلے نمبر کے اوپر، اس کے بعد آپ کے بہن بھائی، اس کے بعد جو آپ کے کزنز بنتے ہیں، چچا تایا کی اولاد یا خالہ اور ماموں کی اولاد، یہ وہ قریبی رشتہ دار ہیں۔ ان میں بھی بیوی بچوں کے اوپر تو آپ زکوٰۃ والا معاملہ نہیں کر سکتے، صدقہ اور خیرات والا معاملہ نہیں کر سکتے، جو ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ میں صدقہ بولا جاتا ہے۔ ویسے تو ان پہ مال خرچ کرنا صدقہ ہے، یعنی کہ نیکی کا کام ہے، لیکن وہ جو منت کا صدقہ ہوتا ہے، کسی کی مصیبت ٹالنے کے لیے جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ والا جو صدقہ اور خیرات ہے یا فرض صدقہ جو زکوٰۃ ہے، وہ بیوی بچوں کے اوپر نہیں لگتی، وہ آپ نے قریبی رشتہ داروں کو دینی ہے۔ جو سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر 8 مصارف آئے ہیں جن پہ آپ نے صدقہ یعنی کہ جو زکوٰۃ ہے، فرض صدقہ، وہ خرچ کرنا ہے۔ ان میں پہلے نمبر پہ اگر کوئی رشتہ دار ہیں جن پہ آپ نے زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا ہے تو وہ آپ کے بہن بھائی ہیں۔ بیوی بچوں پہ تو زکوٰۃ نہیں لگتی، لیکن بہن بھائیوں پہ لگے گی۔ آپ اپنے ماں باپ کو اور اولاد کو اور بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کے علاوہ جتنے ان کو دے سکتے ہیں۔ ماں باپ میں آپ کے حقیقی ماں باپ بھی شامل ہیں اور آپ کے ماں باپ بھی شامل ہیں، یعنی دادا دادی، نانا نانی، یہ سارے شامل ہیں۔ اولاد میں آپ کی اپنی حقیقی اولاد اور اس کے بعد جو ان کی اولاد ہے، یعنی پوتا پوتی، نواسا نواسی، یہ سارے شامل ہیں۔ ان کے سوا آپ نے زکوٰۃ والا معاملہ کرنا ہے۔ بہن بھائی سب سے پہلے نمبر پہ ہیں کہ جنہیں زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بہن بھائیوں کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے، وہ انہیں اسی کھاتے میں مان رہے ہوتے ہیں کہ شاید جس طرح بیوی بچوں پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، تو بہن بھائیوں سے زیادہ تو کوئی حقدار ہی نہیں ہے آپ کے حسن سلوک کا، تو ان کو آپ نے ان کا حق دینا ہے۔ اولاد کی تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے صحیح مسلم میں جو حدیث ہے کہ جس شخص کی 2 بیٹیاں ہیں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، تو ایسا شخص قیامت والے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں۔ بیٹیوں کے حوالے سے اس لیے عرب کے معاشرے میں نبی علیہ السلام نے بات کی کہ وہاں عورتوں کو ایز سچ کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، مردوں کو تو ظاہر ہے دیتے ہی تھے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بیٹوں کی پرورش کرے گا تو اس کے لیے اجر نہیں ہے، اس کے لیے بھی ہے۔ بیٹیوں کا ذکر اس لیے ہوا کہ وہ پسا ہوا طبقہ تھا، اس لیے ایک مرد جو اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچہ کرتا ہے، اللہ کے حضور اگرچہ یہ اس کا فرض تھا، اس کے باوجود اس کا اجر اسے ملنے والا ہے، حتیٰ کہ وہ جنت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اگر وہ ان کا حق صحیح طریقے سے ادا کرے۔ باقی رشتہ داروں کو بھی دے۔ اکثر جو ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو صرف صبر کی تلقین کر لینا یہ کوئی نیکی کا کام ہے۔ مال خرچ کرنا اصل میں یہ ہے حسن سلوک۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جو شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو، رزق کشادہ کر دیا جائے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حسن سلوک سے مراد مال خرچ کرے، باقی چیزیں تو ظاہر مفت ہوتی ہیں، وہ تو بندہ کر ہی لیتا ہے۔ جیب ڈھیلی کرنا یہ اصل ایشو ہے۔ تو 2 چیزیں بخاری مسلم میں آئیں، ایک عمر بڑھا دینا، دوسرا رزق بڑھا دینا۔ اس کے لیے آپ نے اپنا مال خرچ کرنا ہے رشتہ داروں کے اوپر۔ ویسے تو آپ کو لاجیکلی یہ لگ رہا ہوگا کہ مال خرچ کرنے سے
تو مال کم ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ایسی برکت دے گا آپ کے مال میں اور آپ کی صحت میں کہ آپ کی عمر بھی دراز ہوگی اور مال بھی آپ کے لیے بڑھ جائے گا۔ اس کو لاجیکلی یوں سمجھیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا مریض نہیں ہے جس کی ادویات مہینے کی 30-40 ہزار روپے کی آ رہی ہوں، تو یہ 30-40 ہزار روپے کی بچت ہے جو آپ انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک فیکٹر بتایا ہے۔ ایک میڈیکل کیس ایک امیر فیملی کو محتاجی کے اوپر لے کر آ جاتا ہے، ایک میڈیکل کیس، پوری جائیداد بک جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی صحت دی ہے کہ آپ رات کو اپنے بستر پہ سوتے ہیں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس بستر پہ، جس بستر پہ آتے ہوئے آپ کوفت کا شکار ہوتے ہیں کہ آج سردی بہت ہے، آج گرمی بہت ہے، لیکن شکر کریں یہ گھر کا بستر ہے۔ یہ ہاسپٹل کا بستر ہو، آپ خود نہ ہو، آپ کے گھر والوں میں سے کوئی ہاسپٹل میں ہو، تو پورے کا پورا گھر ہی برباد ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، ان کے اوپر غور و تفکر کریں تو انسان شکر کے جذبے سے سرشار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کا حق ان کو دو، یعنی اللہ نے اگر تمہیں مال دیا ہے تو اس میں ان کا حق بھی رکھا ہوا ہے، وہ نکالنا ہے۔ وہ obligatory تو ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا اس کی مالیت، وہ تھریشولڈ پوائنٹ اس نے کراس کر دیا ہے، تو وہ سال میں ایک دفعہ 40واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، جسے ہم 2.5% کہتے ہیں، یعنی ٹوٹل رقم ڈیوائڈیڈ بائی 40 یا ٹوٹل مال ڈیوائڈیڈ بائی 40، وہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اس سے زیادہ کریں وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اتنا تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ والمسکین، اور مسکینوں کے اوپر بھی آپ نے خرچ کرنا ہے۔ مسکین ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ جس کا باپ مر جائے وہ یتیم ہے، جس کی ماں مر جائے وہ مسکین ہے۔ یہ شریعت کی کوئی اصطلاح نہیں ہے۔ مسکین سے مراد غریب آدمی، وہ ہر معاشرے کے لیے علیحدہ سے سٹینڈرڈ ہوگا۔ یورپ میں جو غریب آدمی ہے اس کا سٹینڈرڈ ڈفرنٹ ہے، ہمارے ہاں غریب آدمی کا سٹینڈرڈ ڈفرنٹ ہے، جسے عرف عام میں آپ سمجھتے ہیں کہ جس کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانا کھانا مشکل ہے، وہ مسکین تصور کیا جائے گا۔ اور ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ لیکن جو یہ پروفیشنل قسم کے بیگرز ہیں، بھکاری، یہ مسکینوں میں نہیں آتے۔ انہوں نے تو کتنی جائیدادیں بنا رکھی ہیں۔ ابھی یہ پچھلے دنوں جو رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو انڈسٹری ہے وہ یہ بھکاریوں کی انڈسٹری ہے۔ 40 ارب ڈالر سے زیادہ سالانہ اس مد میں لوگ کما رہے ہیں۔ 40 ارب ڈالر، آپ 1 ارب ڈالر کے لیے IMF کے پاس جاتے ہیں، اور آپ کے ملک میں 40 ارب ڈالر سالانہ اس مد میں نکل رہا ہے۔ 3.5 سے 4 کروڑ لوگ اس انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہیں۔ آپ دیکھ نہیں رہے، ان کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں کچھ عرصے بعد یہ بھی آپ مارکیٹ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جہلم شہر میں تو کوئی دکان ایسی نہیں ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گھر سے باہر نکلا ہوں اور مجھے راستے میں کوئی مانگنے والا نہیں ملا۔ کسی دکان پہ سودا لینے کے لیے گیا ہوں، کسی فروٹ شاپ پہ گیا ہوں اور کوئی بکاری نہیں ملا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ مساکین نہیں ہے، یہ پروفیشنل بیگرز ہے۔ آگے ویسے ان کے حوالے سے بھی ڈسکشن آ جائے گی، وہاں میں ذرا تفصیلی گفتگو کروں گا۔ مسکین سے مراد جو سفید پوش لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کے محلے میں رشتہ داروں میں موجود ہیں، ان کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کرنا ہے۔ وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں، مسافروں کے ساتھ جینون ایشو اس زمانے میں ہو جایا کرتے تھے۔ آج کل تو اتنے بڑے ایشو نہیں ہوتے، اگر ہو بھی جائیں تو سولوشن موجود ہے۔ کسی کی جیب کٹ گئی ہے تو وہ ایزی پیسہ کے ذریعے موبائل رقم منگوا سکتا ہے۔ اگلے زمانوں میں جب لوگ پیدل سفر کرتے تھے اور سرائے میں رکتے تھے، کرائے پہ ہوٹل لے کے چارپائی لے کر، جانوروں کے اوپر بیٹھ کے سفر کرتے تھے، جانوروں کو بھی ساتھ لے کر چلتے تھے۔ ایسے شخص کی اگر جمع پونجی رات میں چوری ہو جائے یا دن کے وقت ڈاکو لوٹ کے لے جائیں، اور ابھی اس کا سینکڑوں کلومیٹر کا سفر باقی ہو،
تو اس کے لیے تو بڑا مشکل ہے گزارا کرنا. تو اس لیے مسافروں پر خرچ کرنے کا کہا گیا, ان کے اوپر زکوٰۃ بھی لگ جائے گی, بھلے وہ گھر سے امیر ہوں, سفر میں چونکہ وہ غریب ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ لگے گی. اکثر مساجد میں آپ کئی لوگوں کو اناؤنسمنٹ کرتے ہوئے سنیں گے کہ جی میں فلاں شہر سے آیا ہوا تھا, میری جیب کٹ گئی. ویسے زیادہ تر تو فراڈی ہی ہوتے ہیں. تو میں نے اب واپس جانا ہے. پہلے وہ ایک مسجد سے اپنا کرایہ جمع کرتے ہیں, پھر دوسری مسجد سے کرتے ہیں, پھر تیسری مسجد سے, اور یوں سلسلہ ان کا چلتا رہتا ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے وہ قریبی گاؤں سے ہوں, یہ شام کے وقت ان کو گاڑی لینے کے لیے وہاں آئے. یہ جتنے آپ کو فقیر نظر آ رہے ہیں انہیں گاڑیاں ڈراپ کرتی ہیں, رکشے ڈراپ کرتے ہیں, پک اینڈ ڈراپ ہے ان کی باقاعدہ, اور وہ ذریعہ معاش ہو ان کا. رمضان المبارک میں تو اکثر آپ کو جنوبی پنجاب سے, کے پی سے لوگ یہاں مانگتے ہوئے نظر آئیں گے. ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ اتنے شہر چھوڑ کر ادھر کیا لینے آئے ہو؟ صرف اس لیے آئے ہوتے ہیں کہ یہاں ان کو کوئی جانتا نہیں ہوتا. وہاں مانگیں گے تو لوگ پکڑ لیں گے کہ اس کا تو کام ہی یہی ہے. تو اس قسم کے جو مسافر ہیں یہ تو جعلی مسافر ہیں. بہرحال علم غیب تو اللہ کے پاس ہے, ہم کسی حد تک ہی کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی کر سکتے ہیں. تو درمیان کا سلوشن یہ ہے کہ اس قسم کا اگر کوئی آپ کو بندہ ملے, میرا تو طریقہ یہی ہوتا ہے کہ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ بھائی کدھر جانا ہے, گاڑی میں اس کو بٹھا دیں اور اس کا ٹکٹ جو ہے وہ کنڈکٹر کو پیسے دیں, اور اسے بتائیں کہ اگر یہ تھوڑی دور جا کے اتر گیا اور تجھ سے کرایہ اس نے واپس مانگا تو کرایہ تیرا, اس کو نہیں واپس کرنا, کیونکہ وہ واقعی حلال کما رہا ہے کنڈکٹر. اس فراڈی کو نہیں ملنا چاہیے. یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کرایہ دیں, سپوز وہ کہہ رہے ہیں میں نے لاہور اترنا ہے, وہ سرائے عالمگیری جا کے اتر جائے, مجھے کام یاد آ گیا میرا کرایہ واپس کرو یا اتنے کاٹ لو, اور پھر وہ آ کے جیلم کی کسی اور مسجد میں کرایہ اکٹھا کرنا شروع کر دیں. اس لیے اگر ان کو آپ نے کرایہ بھی دینا ہے تو ان کے ہاتھ میں نہیں دینا, ان کو بس پہ چڑھانا ہے, اور بس والے کو آپ نے کہنا ہے کہ یہ اگر آپ سے واپس مانگے کیونکہ اس نے کہا اس کی جیب کٹ گئی ہے یا اور مسئلہ ہو گیا, تو اس کو آپ نے کرایہ واپس نہیں کرنا, اسے اتار دینا ہے ادھر, لیکن کرایہ تمہارا ہے. یہ پھر بھی کوئی نیکی کا کام ہوگا کیونکہ وہ رزق حلال کما رہا ہے. ہم جو رزق حلال کمانے والے لوگ ہیں ان کے اوپر پیسے لگاتے ہوئے بہت تردد کا شکار ہو جاتے ہیں. یعنی میں نے تو یہ چیز بہت آبزرو کی ہے کہ لوگ لاکھوں کی شاپنگ کر کے نکلتے ہیں کپڑے والی دکان سے, اور باہر صرف 10 روپے کے پیچھے ایک رکشے والے کے ساتھ بحث کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے میں 60 روپے لوں گا, یہ عورتیں کہتی ہیں جی 50 دوں گی, اور اندر جو ہے وہ 50,000 کی چمڑی اتروا کے آئی ہوتی ہیں. یہ جو لہنگے خرید رہے ہوتے ہیں مجھے بتائیں ایک دن کے لیے, ٹھیک ہے, وہ کوئی جانور بھی نہیں لباس پہن سکتا, وہ اتنا مشکل قسم کا لباس ہے, اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا, اتنا وزنی. اور وہ جو دلہنیں ہیں وہ شکر ادا کرتی ہیں جس وقت ان کو وہ کپڑے اتارنے پڑتے ہیں, اتنا بڑا عذاب ان کے اوپر مسلط کیا ہوتا ہے. لہنگے بھی, نارمل لہنگا بھی لاکھ سے اوپر شروع ہوتا ہے اب تو, 10-10 لاکھ کے بھی لہنگے ہیں جو ایک دن صرف دلہن نے پہننے ہوتے ہیں, اور وہ بھی وہ دعا کرتی ہے کہ کس وقت میں اتاروں, وہ کمفرٹیبل بھی نہیں ہے. آج کل تو ویسے اس کا الٹرنیٹو بھی آ گیا, کرائے پہ بھی لہنگے مل جاتے ہیں, وہ میرا خیال ہے زیادہ بہتر چیز ہے, کرائے پہ ہی لے لیں, خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا لہنگا خرید کے ایک رکشے والے کے ساتھ 10 روپے 20 روپے کی بحث کرنا جو رزق حلال کما رہا ہے, کتنی زیادتی والی بات ہے. 10 روپے سے آپ نے کیا کما لینا ہے, اور اگر 10 روپے فالتو بھی چلا گیا تو وہ صحیح جگہ پہ لگائے. یہ 10 روپے آپ نے بھیک مانگنے والے کو نہیں دینے, رزق حلال کمانے والے کو دینے ہیں, تو فائدہ بھی ہے. الحمدللہ میں کافی عرصہ اسلام آباد میں ٹریول کرتا رہا ہوں ٹیکسیوں کے اوپر, خصوصاً ویکینڈ پہ. چونکہ میں نے گھر آنا ہوتا تھا تو موٹر بائک پہ میں آفس نہیں آتا تھا, وہ میں گھر کھڑا کرتا تھا وہاں اور ٹیکسی پہ آتا تھا. اور مجھے ٹیکسی کا کرایہ پتا ہے کہ جی یہاں سے وہاں تک کرایہ 120 روپے ہے, اب تو خیر زیادہ ہو گیا ہوگا. اگر مجھ سے پہلے ٹیکسی والے نے 120 مانگا نا تو میں نے 100 نہیں کروایا.
اور اگر اس نے 100 مانگا ہے 100 اسے دیا ہے 80 نہیں کروایا. بسا اوقات تو ایسا بھی ہوا ہے کہ اس نے کہا جی 120, میں نے کہا ٹھیک ہے, انہوں نے کہا نہیں جانا میں نے ساتھ. بندہ پریشان ہو جاتا ہے. وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ جتنا مانگا ہے اتنا کوئی دے رہا ہے. وہ ڈر جاتے ہیں کہ شاید یہ گاڑی لوٹنے کے لیے بیٹھنے لگا ہے. یہ بھی لوگوں کو شک ہو جاتا ہے. تو اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی نے جائز رقم مانگی ہے تو اس میں مزید کام کرانے کا کوئی تک نہیں بنتا. ہاں جہاں پہ کوئی ناجائز کر رہا ہے وہاں تو بات بھی نہیں سننی. یعنی بعض اوقات ایسے ٹیکسی والے بھی آتے تھے کہ انہیں پتا تھا کہ 120 کرایہ, سیدھا 200 مانگتے تھے کہ کتنا کام کرائے گا. تو جب وہ 200 کہتا تھا میں کہتا تھا بھائی آپ کے ساتھ تو جانا نہیں ہے, نہیں تسی دسو. میں نے کہا یار تم نے اتنی بڑی بدتمیزی کی ہے کہ میرا تو میٹر پھر گیا کہ 200 سے میں کیا کام کروں. تمہیں پتا ہے کہ یہ کرایہ 200 بنتا ہے ادھر سے. تو جو لوگ ایمانداری سے اپنے معاملات کو لے کے چلتے ہیں انہیں آپ پیسے دیں اور اس میں کم نہ کریں, حسن سلوک کریں. پھر ان ٹیکسی والوں میں بھی بعض اوقات ایسے عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ دیکھ لیتے ہیں کوئی شریف آدمی بیٹھا ہے تو اترتے ہوئے کوئی اپنی ضرورت اس کے سامنے رکھ دیں گے جی, تاکہ اس سے بھی کوئی بھیک مانگ لیں, نچوڑ لیں. کچھ عرصہ پہلے تو یہ سلسلہ بھی میں نے آبزرو کیا ہے. میں ایک دفعہ ٹیکسی میں سفر کر رہا اسلام آباد, تو اترتے ہوئے وہ کہنے لگا جی ہم ایک مدرسہ بنا رہے ہیں تو تھوڑا اس میں آپ ہیلپ آؤٹ کر دیں. مدرسے کے لیے چندہ ٹیکسی والا مانگ رہا ہے. تو وہ کہتا ہے یہ تو میری ٹیکسی نہیں ہے, تو مدرسے کے لیے چلتی ہے, تو آپ اگر زیادہ بھی دیں گے تو اللہ کی راہ میں ہی جائے گا. ٹھیک ہے, خیر وہ زمانہ تو اور تھا. اب تو مجھے دیکھے گا بھی تو وہ مدرسے کے لیے پیسے نہیں مانگے گا کہ اس کو تو سب کچھ پتا ہے کہ کس لیے مانگ رہے ہیں. تو مدرسے والوں کو دینا ہے تو جن مدرسے والوں کو آپ جانتے ہیں ان کو دیں. اس طرح راہ چلتے ہوئے دینے کی ضرورت نہیں ہے. مسافروں کو بھی ان کا حق دو. ولا تبذر تبذیرا, اور تبذیر سے کام نہ لو, فضول خرچی نہ کرو, ادھر ادھر بال نہ اڑاؤ. ایک ہے اسراف. اسراف یہ ہے کہ جائز کام تھا لیکن ضرورت سے زیادہ آپ نے اس پہ خرچ کر دیا. تبذیر تو یہ ہے کہ آپ ایسی جگہ خرچ کر رہے ہیں کہ جہاں خرچ کرنا بنتا ہی نہیں تھا. یہ تو شیطانی کام ہے. اسی لیے ساتھ آیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, بے شک جو فضول مال اڑانے والے لوگ ہیں غلط کاموں میں, وہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا, اور شیطان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. یعنی یہ شیطان جس کی روش ناشکری کی ہے, یہ لوگوں کو ابھارتا ہے کہ لوگ تبذیر سے, فضول خرچی سے کام لیں اور ایسی جگہ پہ مال خرچ کریں کہ جہاں پہ ضرورت ہی نہیں تھی. ہاں جہاں پہ ضرورت ہے وہاں آپ خرچ کریں, لیکن وہاں پر بھی اسراف نہ کریں. مثلاً ایک گھر میں شادی ہو رہی ہے, آپ کا رائٹ ہے کوئی تھوڑی بہت لائٹنگ کروانی ہے وہ کروا لیں, لیکن بیٹیوں کی شادی پہ پورے شہر میں لائٹنگ کروا دینا اور ایک ایک سنگر کو 30 40 لاکھ روپے دے کے بلانا, ایک ایک مولوی کو دعا کرنے کے لیے 10 20 لاکھ روپے میں منگوانا, اور پھر بتانا کہ ہم یہ پیسوں کے ساتھ مولویوں کو خریدتے ہیں, ان سے دعائیں کرواتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو بڑے بڑے مولوی ہیں جن کا بڑا نام ہے, یہ اگر بڑے لوگوں کی نکاح اور شادی کی تقریبات میں جاتے ہیں تو یہ خالی ہاتھ واپس آتے ہیں؟ نہیں, بڑے بڑے چندے وصول کرتے ہیں. ان سے پوچھیں گے وہ کہیں گے ہم نے کچھ نہیں لیا, لیکن آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ مدرسے کی مد میں انہوں نے 50 لاکھ روپے کی ڈونیشن لے لی ہے. وہ ڈونیشن ہوتی ہے, خود تو انہوں نے کچھ بھی نہیں لیا, کیونکہ ایسے کر کے وہ قانونی کے ہاتھ میں آنا ہے. جی مسجد میں چندہ ڈال دیں, جی اے جی مدرسے دی چندہ بک ہے اس میں ڈال دیں. یہ پیروں فقیروں نے بھی ڈائریکٹ تو نہیں پکڑنا ہوتا, بہت کم ہے جو اس لیول پہ اترتے ہیں. ادروائز وہ کہتے ہیں چندہ باکس رکھی ہوئی ہے, اللہ کی راہ میں دے جائیں جتنا آپ نے دینا ہے. تو وہ بیسیکلی ان کے پاس آ رہا ہوتا ہے. باپا جانی الیاس قادری صاحب نے تو جو چندے کے باکسز لگائے ہوئے ہیں نا, ان پہ اتنی موٹی سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے کہ جس باکس میں آپ چندہ ڈال رہے ہیں نا, اس چندہ کھولنے والوں کو کلی اختیار ہے جہاں پہ بھی خرچ کریں, یہ لکھا ہوتا ہے.
آپ اسے پوچھیں یہ آپ نے کیا اسٹیٹمنٹ اوپر لکھوائی ہے، وہ کہتے ہیں ہم اس لیے لکھواتے ہیں کہ بسا اوقات لوگ جو ہیں وہ پیسہ زکوٰۃ کی مد میں دیتے ہیں، بعض اوقات وہ صدقہ اور خیرات کی مد میں دیتے ہیں، وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کون سے باکس میں ڈالنا ہے کون سے میں نہیں ڈالنا. پھر ہمیں بھی یہ اس حوالے سے خطرہ ہوتا ہے کہ ڈالا تو اس لیے تھا، ہم نے یوز تو کہیں اور کرنا ہے، یوز تو کرنا ہے مدنی چینل کے اوپر. انہوں نے ڈالا تھا غریب بچوں کی روزی روٹی کے لیے جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، تو وہ کلی اختیار لکھ کے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے حضور بچ جائیں گے کہ ہم نے تو لکھا ہوا تھا کلی اختیار ہے. اب تو خیر انہوں نے چندہ باکس بھی علیحدہ کر لیے کہ اس میں آپ مسجد کے لیے ڈالیں گے، اس میں آپ صدقات ڈالیں گے، اس میں آپ یہ کریں گے، بلکہ وہ جنت کی گارنٹیاں بھی ہیں، جو اس رمضان میں اتنے پیسے دے دے تو اس کے لیے اسپیشل دعا ہوگی، اس کو فلاں جنت مل جائے گی. یہ سارے کے سارے تماشے شروع ہوئے میں. تو فضول خرچی، ایسی جگہ پہ مال کو لگانا جہاں ضرورت نہیں تھی، گناہ کے کاموں میں لگانا، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطانوں کے بھائی ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. پھر اس میں جو ایک بڑا خطرناک اور تلخ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ غریب لوگوں کے دلوں پر چھریاں چلتی ہیں جب اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. حقیقت بات ہے. میں آپ کو اپنا بتاؤں نا، میں یعنی اپنے گھر کے لیے کوئی سودا سلف کوئی فروٹ لے کر آ رہا ہوں نا، تو میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے محلے میں کوئی دیکھے نا اس حال میں کہ میرے ہاتھ میں کوئی لفافہ ہو. ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یہ لوگ کس طرح جرت کرتے ہیں اتنی بڑی بڑی فضول خرچی کرنے کی. بڑی بڑی گاڑیاں لا کے غریبوں کے گھروں کے سامنے کھڑی کرتے ہیں اور ان کے اوپر روب ڈالتے ہیں پھر اپنے مال کا. ہاتھ میں مہنگے مہنگے موبائل پکڑ کے، مہنگی گھڑیاں پہن کے، حالانکہ وہ ان کی کوئی ضرورت نہیں. گھڑی کی پاکستانی کو کیا ضرورت ہے؟ ان کے لیے کوئی ٹائم قیمتی ہے؟ یہ تو دودھ پتی کا کپ پینے کے لیے 1 گھنٹہ ہوٹل پہ بیٹھے رہتے ہیں، آدھا گھنٹہ انتظار کرتے ہیں، 5 منٹ میں دودھ پتی پیتے ہیں، اس کے بعد آدھا گھنٹہ مزید گپیں مارتے ہیں. ان کا گھڑی سے کیا لینا دینا؟ ان کو تو گھڑی باندھنے کی ضرورت ہے. ویسے موبائل کے بعد تو ضرورت نہیں، موبائل کے اندر بھی گھڑی موجود ہے. یہ ساری مہنگی مہنگی چیزیں انہوں نے لوگوں پہ روب ڈالنے کے لیے رکھی ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے غریب لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کیا جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. اگر نجی محفلوں میں آپ ان غریبوں کی گفتگو ان کے بارے میں سن لیں یا وہ خود سن لیں تو انہیں پتہ چل جائے ان کی کیا اوقات ہے. لیکن بعض غریب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اتنا دماغ پہ سوار کرتے ہیں اور وہ انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، سائیکو ہو جاتے ہیں. مثلاً ایک غریب آدمی جو کسی سیٹھ کے پاس ملازم ہے اور وہ سیٹھ اپنی بچی کی شادی پہ 1 کروڑ روپیہ خرچ کر دے. آج کل تو نارمل ہے یہ جو امیر لوگ ہیں کئی کروڑ خرچ کرتے ہیں، جبکہ اسی ملازم کی اپنی بیٹی بوڑھی ہو رہی ہے، اس کے پاس 5 لاکھ بھی نہیں ہے کہ وہ 5 لاکھ ہوتے تو وہ اپنی بچی کی شادی کر لیتا. تو اس کو جب بھی موقع ملے گا وہ اس سیٹھ کے مال سے خورد برد کرے گا، اسے دھوکہ دے گا. بھائی تو نے 1 کروڑ لگایا تھا، تو 90 لاکھ لگا لیتا، 10 لاکھ روپیہ دے کے 2 غریب بچیوں کی شادی کروا دیتا. غریب تو اتنے میں گزارا کر لیتے ہیں جو واقعی غریب ہے. اور جو غریب ایسے ہیں کہ جو لوگوں سے مانگ کے اپنا خرچہ پورا کرتے ہیں، ان کے خرچے تو کوئی نہیں پورے کر سکتا. حقیقت بات ہے، ایسے غریب بھی معاشرے میں بہت ہیں جو لوگوں سے مانگ کے اپنے خرچے پورے کرتے ہیں، اور جو لوگ ان کو دے رہے ہوتے ہیں وہ بےچارے اپنے اوپر اترا نہیں لگاتے اور مانگنے والے اپنے پورے خرچے پورے کر لیتے ہیں. تو میں جینون جو غریب ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، یہ پکے کے غریبوں کی بات کر رہا ہوں، کچے کے غریبوں کی بات نہیں کر رہا. اوریجنل والے جو غریب ہیں ان کی آپ مدد کریں اور ان کے دلوں پر چھریاں نہ چلائیں اس طرح کی تبذیر کر کے، فضول خرچی کر کے کہ وہ یہ سوچیں کہ اس کے پاس اتنا مال ہے تو میں اس کے مال میں سے اگر یہ مجھے خود نہیں دیتا تو میں پھر طریقے سے لے لوں. اور بسا اوقات تو آپ کو پتہ ہے کوئی قتل و غارت تک بھی معاملات چلے جاتے ہیں، اندھے قتل ہو جاتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے ملازم نہیں مار دیا تھا دولت ہتھیانے کے لیے. اس طرح کے کئی کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ساتھ ذکر کیا ہے وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ،
اور اگر تم اس حال میں ہو کہ تم خود اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہو، اس کی وجہ سے تمہیں لوگوں کو اس طریقے سے ڈیل کرنا پڑتا ہے کہ ان سے اعراض کرنا پڑتا ہے، یعنی ان پر مال خرچ کرنے سے اعراض کرنا پڑتا ہے اس وجہ سے کہ تمہارے پاس اتنا مال نہیں ہے۔ رحمت من ربک ترجوہا، تم خود اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہو کہ اللہ مجھے مال دے تو میں غریبوں پہ خرچ کروں، میرا تو خود گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ جو تم سے مانگنے کے لیے آتے ہیں بات نرمی سے کرنی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اگر کوئی مانگنے کے لیے آ جاتا ہے اور تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو کم از کم اس کے ساتھ بیہیویئر اچھا ہونا چاہیے۔ یہ الحمدللہ میں نے تو اپنی عادت بنائی ہوئی ہے، مجھے پتا ہے یہ پروفیشنل بیگر ہے اور پوری نیت ہے اسے نہیں دینا، لیکن بدتمیزی نہیں کرنی، آئے دعا دیں اسے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے عافیت کا معاملہ فرمائے، بس یہ دعائیں دیتے رہیں، اس کو بات خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ لیکن اس کی بجائے اسے ڈانٹنا اور اسے جھڑکنا، یہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، بات نرمی سے کرنی ہے۔ اسے یہ بھی آر نہیں دلانی کہ تم فراڈی ہو، ہمیں تو نہیں پتا، ایون ہو بھی تب بھی آپ نے اخلاق سے کام لینا ہے۔ بھوکا ہے بہت اچھی بات ہے، اسے کہ تمہیں کھانا کھلا دیتا ہوں، کھانا کھاؤ۔ اور آج کل یہ جو ماڈرن فقیر آئے ہوئے ہیں جنہوں نے شام کے وقت ایک بیلچہ اٹھایا ہوتا ہے، ساتھ اپنی بیوی کو لیا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ اٹھایا ہوتا ہے، کسی چوک میں کھڑے ہوتے ہیں اور وہ گاڑیوں کو ہاتھ دے کے روک رہے ہوتے ہیں، موٹر بائکس کو، اور کہتے ہیں جی آج ہماری کوئی دیہڑی نہیں لگی، اور وہ بیلچہ بالکل نیا بیلچہ ہوتا ہے، لگتا ہے کہ کبھی بھی اس پہ دیہڑی نہیں لگی ہوئی، وہ بیلچہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس بیلچے نے کبھی مزدوری والا معاملہ نہیں کیا۔ اور میں تو بڑے دیندار لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، بڑا مذہبی حلیہ بنایا ہوا ہے، اور وہ رات کو 10-11 بجے آپ کو سڑکوں پہ لیٹے ہوئے نظر آئیں گے، چوکوں میں، چوراہوں میں، اور ساتھ جوان ان کی بیویاں ہیں ان کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مطلب انہیں کوئی خیال نہیں آتا کہ اس فتنے کے دور میں اس قسم کا رسک لینا اور محنت نہ کرنا، اور صحت بالکل ٹھیک ہے، صرف ہارڈ رامی ہے۔ ایون یہ مزدور طبقہ جب سے لوگوں نے بغیر تحقیق کے ان پہ خرچ کرنا شروع کیا ہے، چوکوں پہ، چوراہوں پہ جو مزدور کھڑے ہوتے ہیں اس امید میں کہ کوئی مستری ان کو لے جائے گا، کوئی ٹھیکیدار لے جائے گا، کوئی گھر ایک دن کے لیے ملازمت کے لیے دیہڑی پہ لے جائے گا، وہاں کے 500 کے، 1000 کے نوٹ غریب لوگ میں بانٹ کے لوگ، امیر لوگ چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بیچارے غریب ہیں، وہ تو بانٹ کے چلے گئے ہیں لیکن انہوں نے مصیبت کھڑی کر دی ہے باقی لوگوں کے لیے۔ اس وقت حال یہ ہے کہ اگر آپ مزدور لینے جائیں نا تو مزدور آپ کا انٹرویو آگے سے شروع کر دیتا ہے، پوری بحث کرتا ہے، جی کیا کام لینا جائے، کیا کرنا جائے، کرتے کرتے اینڈ پہ آپ کو پتا چلتا ہے وہ تو کام کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، اور چھوٹی سی بات پہ کہے گا ٹھیکہ کرو میرے ساتھ۔ بیسیکلی وہ کام نہیں کرنا چاہتے۔ پہلے تو کام کروانے والے انٹرویو کرتے تھے نا مزدوروں کا، اب مزدور انٹرویو لینا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی دیہڑی صبح ہی پوری ہو جاتی ہے، کوئی 500 دے گیا، کوئی 1000 دے گیا، ناشتہ ان کو فری مل گیا، وہ بھی سمجھ لیں 100-150 روپے کی ان کی بچت ہو گئی ہے، اور مصیبت باقی لوگوں کے لیے بن گئی ہوئی ہے۔ ان تمام کے باوجود آپ نے مزدوروں کو، فقیروں کو ڈانٹنا نہیں ہے، پیار محبت سے سمجھانا ہے، دیٹس آل۔ ڈانٹنے کا رائٹ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ کچھ دے نہیں سکتے تو ڈانٹ بھی تو نہیں سکتے نا، وہ آپ کا ملازم تو نہیں ہے، بھلے وہ جھوٹے ہی کیوں نہ ہو، اس کا اور اس کے رب کا معاملہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم خود اس امید پہ ہو کہ تمہارے پاس مال زیادہ ہوگا تو تم دو گے تو کم از کم بات نرمی سے کرو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ باندھ کر نہ رکھو۔ یہ محاورتاً بات ہو رہی ہے کہ کنجوسی نہ کرو،
ولا تبسطها کل البسط، اور نہ اپنے ہاتھوں کو پورا کھول دو، یعنی فضول خرچی بھی نہ کرو، کنجوسی بھی نہ کرو اور فضول خرچی بھی نہ کرو. فتقعد ملوما محسورا، ایسا نہ ہو کہ پھر ملامت زدہ ہو جاؤ، اینڈ پہ اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دو کہ میں نے تو سب کچھ لٹا دیا. اب یہ لوگ کرتے ہیں اس طرح، اتنی فضول خرچی کرتے ہیں کہ کنگال ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور نیکی گلے پڑ جاتی ہے. بعض اوقات نیکی کے کاموں میں اتنی فضول خرچی کر دیتے ہیں کہ جہاں پیسے ان کی ضرورت تھے وہاں وہ لگا نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا اس قسم کی نیکی نہ کرو. اور کئی لوگ اس قسم کی نیکی اپنے ساتھ خود کر رہے ہوتے ہیں جو بیسیکلی بدی کر رہے ہوتے ہیں. اگر ایک بندے کی مہینے کی انکم 50,000 روپے ہے، اسے خرچے بھی اتنے ہی کرنے چاہیے جتنی اس کی انکم ہے. لیکن یہاں جو ایک ماڈرن ایک طریقہ نکلا ہے ہوٹلنگ والا، چائے پینے والا، فاسٹ فوڈ کھانے والا، اور مسلسل، ایک تو ہے نا کبھی کبھار، روزانہ ہوٹلنگ کرنا. آج کل تو چائے کا کپ بھی جو ہے وہ 70-80 روپے کا ہوا ہے، فضول قسم کی جو چائے ہے. اگر ایک بندے کی انکم ہی 40-50 ہزار روپے ہے اور وہ روزانہ دودھ پتی پینے میں پیسے خرچ رہا ہے اور پھر وہاں پیدل بھی نہیں جا رہا، موٹر بائک پہ جا رہا ہے اور اس میں بھی پیٹرول لگ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی وہ تو اگر کیلکولیشن کرے تو مہینے کے وہ تقریباً 10-15 ہزار روپے تو یہ فضول خرچی میں ضائع کر رہا ہے. اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے، بلکہ جس کے پاس لاکھوں کی آمدن ہے اس کا بھی کام نہیں ہے کہ اس فضول کام میں پیسے خرچ کرے. یہ کوئی صحت کے ساتھ وہ اچھا تو نہیں کر رہا. زیادہ شوق ہے تو کعوہ خرید لیں اور گھر میں بنا کے پی لیں آپ. یہ ہر گھر کی سٹوری ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں تو جب یہ مغرب یا عشاء کے بعد کبھی نکلوں کسی کام کے سلسلے میں تو میں وائف کے ساتھ نکلوں تو میں اسے بتا رہا ہوتا ہوں کہ یہ دیکھو یہ ہوٹل کتنے آباد ہیں. یعنی جہلم شہر میں تو میں حیران ہوں کہ چائے کے اتنے ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، آئے دن کوئی ہوٹل کھلا ہوتا ہے اور وہاں پہ درجنوں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں فضول خرچی کرنے کے لیے. ان کی شکلیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ فضول خرچ لوگ ہیں اور انہوں نے یا تو حرام کمایا ہوا ہے یا کسی کے پیسوں کے اوپر پال رہے ہیں. اور یہ ان لوگوں کے پیسوں پہ دودھ پتیاں پی رہے ہیں، یہاں چپس کھا رہے ہیں، آلو والے پراٹھے کھا رہے ہیں، کڑھائیاں بنا بنا کے، کہ جو بیچارے ڈبل روٹی وہاں گرم کر کے کھاتے ہیں یورپ امریکہ میں، ان کے پاس ناشتے کا بھی ٹائم نہیں ہے، اتنی مشکل مزدوری ہو گئی ہے. وہ ڈبل روٹی کھا رہے ہیں اور ادھر ان کے پیسوں پہ لوگ ٹکے بنوا کے آرڈر دے رہے ہیں جناب. اور روزانہ فضول خرچی تو ایک ایلیمنٹ ہے جو یہ اپنے معدے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. آج آپ ٹین ایجرز بچوں کو دیکھیں، معدے ان کے ایسے خراب ہو چکے ہیں کہ ان کی میڈیکل لائف جو ہے وہ 50 سال کی ہو چکی ہے. عمر کتنی ہے؟ 20 سال 22 سال. میڈیکل لائف 50 سال ہو چکی ہے. یعنی آرگنز جو ہیں وہ اس ڈس آرڈر کا شکار ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کی میڈیکل لائف جو ہے وہ ایکسپائر ہو چکی بھی ہے. 50 تک پہنچتے پہنچتے وہ 80 سال کے ہو گئے ہوں گے، تو 80 کے بعد تو موت ہی آنی چاہیے نا. پھر آ بھی جاتی ہے. آپ کو سننے کو اکثر پتہ چلتا ہے جی اسے معدے کا السر ہو گیا. بھئی معدے کا السر تو ہونا ہے جب تم نے ہوٹلنگ کرنی ہے اور ہوٹلوں کے اوپر پریزرویٹیوز ایسے استعمال کیے جاتے ہیں کثرت کے ساتھ، ایسے مسالے کثرت کے ساتھ کہ جو آپ کے معدے کو خراب کر دیتا ہے. کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے. اور پھر مرغن غذائیں کھا کھا کے کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے. اور اگر 30 سے 40 سال کی عمر کے دوران کسی کو ہارٹ اٹیک ہو تو وہ کنفرم پھر ایکسپائر ہوتا ہے. اس عمر میں اگر ہارٹ اٹیک کسی کو ہونا تو جس طریقے سے جسم اسے ریئیکٹ کرتا ہے تو وہ پھر ہارٹ کا فیلئر ہی ہوتا ہے. بڑی عمر میں یعنی 50+ 60+ ہارٹ اٹیک ہو تو سروائیول کے پھر بھی چانسز ہوتے ہیں. چھوٹی عمر میں اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی اس عمر کے ہارٹ اٹیک ہیں کوئی زندہ نہیں بچتا. لوگ کہتے ہیں بالکل صحت ٹھیک تھی. او بھائی سامنے سے صحت ٹھیک تھی لیکن خوراک، ایٹیچیوڈ اور اپنے معاملات خراب تھے. باقی اللہ کی طرف سے جو زندگی لکھی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن احتیاط معاملہ کرنا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثریت غفلت کا شکار ہے. نمبر 1 صحت اور نمبر 2 فرصت.
یہ بخاری کی حدیث ہے کہ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثریت اس معاملے میں غافل ہے، اچھی صحت اور فرصت۔ صحت ہو تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، فرصت بھی ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگوں کے پاس صحت ہوتی ہے لیکن ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کچھ کر سکیں پازیٹو کام، لہذا جس کے پاس صحت ہے پلس اسے ٹائم بھی ملا ہوا ہے تو وہ اسے غنیمت جانے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، وہ اسے یوٹیلائز کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ سب کچھ خرچ کر بیٹھو اور بعد میں پھر ملامت زدہ ہو کے بیٹھ جاؤ کہ یہ میں کیا کر چکا۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے اس کا رزق کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں سے واقف بھی ہے اور انہیں دیکھ بھی رہا ہے۔ یہ آیت یہاں پر کیوں آئی کہ اللہ تعالیٰ جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ مراد یہ کہ کسی غریب پہ ترس کھاتے ہوئے اللہ کے بارے میں کبھی بدگمانی نہ آئے کہ اسے اللہ نے ایسے کیوں رکھا۔ اللہ تعالیٰ غریبوں سے مال لے کر انہیں آزماتا ہے، امیروں کو مال دے کر آزماتا ہے۔ اللہ کے بارے میں کبھی بدگمانی نہیں آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس حالت میں کیوں رکھا۔ اکثر لوگ یہ گلا شکوہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، نہیں افریقہ میں لوگ کیوں بھوکے مر رہے ہیں، بھئی وہ ہماری آزمائش ہے، ان کی تو آزمائش اپنی جگہ ہے، ہماری بھی آزمائش ہے، باقی انسانیت نے ان کی مدد کرنی ہے۔ دنیا قانون ابتلا کے اوپر ہے، یہاں سارے برابر نہیں ہو سکتے، کوئی اونچا ہوگا کوئی نیچا ہوگا، یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے واقف بھی ہے، انہیں دیکھ بھی رہا ہے، اسے پتہ ہے اس نے بندوں کو جس حال میں رکھا ہوا ہے۔ خدا گنجے کو ناخن نہ دے، ہم نے پھر دیکھا ہے کہ بعض لوگوں کے پاس جب پیسہ آتا ہے پھر وہ کس حالت میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے تو بہتر تھا کہ ان کے پاس پیسہ نہ ہی آتا۔ اگر کسی کے پاس زیادہ پیسہ آنے سے وہ اتنا عیاش ہو جائے کہ اپنی آخرت کی زندگی کو برباد کر بیٹھے تو اس سے تو وہ مڈل کلاس بندہ اچھا ہے جو 2 وقت کی روٹی مشکل سے لے کے چل رہا ہے لیکن اس نے ہمیشہ کی زندگی اپنی آخرت کی بنا لی ہے، وہ تو بہتر ہے نا۔ اور یاد رکھیے گا یہ مال اور آخرت کی بربادی یہ آپس میں اس طرح جڑے ہوئے ہیں۔ میری زندگی میں تو جتنے بھی واقعات ہیں میں نے دیکھا ہے کہ کثرت مال کے بعد تباہی آتی ہے۔ یہ معجزہ ہے کہ کسی کے پاس مال ہو اور وہ آخرت کے معاملے میں اپنے آپ کو ٹریک پہ رکھے۔ میرے علم میں تو کوئی ایسا کیس نہیں ہے۔ جو آپ کو کیسز نظر بھی آ رہے ہوں گے وہ بس آپ کو ان کا وہ ظاہر والا معاملہ پتا ہوگا۔ اور پھر اس ماڈرن دور میں آپ کو اگر کوئی شخص غریب سے امیر ہوتا نظر آ رہا ہے نا، میجورٹی کیسز میں کہیں نہ کہیں اس نے ایک حرام کا چھکا مارا ہوگا یا کوئی 8 یا 10 مارا ہوگا، پھر وہ آگے ایک معاملہ چل پڑتا ہے۔ حلال کے پیسے کے ساتھ حلال و حرام کا فرق کرتے ہوئے، اللہ کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے، زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے رزق حلال کے ذریعے اس لیول کے اوپر پہنچنا یہ مشکل کام ہے۔ پھر وہاں پر پہنچ کر بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا باغی نہ کرنا اور اللہ کا حق ادا کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ آپ کتنے کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں، ان سے اگر پوچھیں نا کہ آپ کے ایسٹس کتنے ہیں جو کاروبار میں آپ نے کھپائے ہوئے، اب آپ بتائیں کہ آپ زکوٰۃ کتنی دے رہے ہیں، تو وہ آپ کو آگے سے بتائیں گے جی ہم تو حساب کتاب کے بغیر ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ حساب کتاب کے بغیر اللہ کی راہ میں یہ خرچ کرتے ہیں کہ سال کے بعد ایک افطاری کروا دیتے ہیں، یا عمرے پہ جاتے ہیں مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھتے ہیں اور وہاں وہ ایک شام کو افطار کروا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کی راہ میں ہم نے خرچ کر دیا۔ انہیں پتہ ہے ہم نے کیلکولیشن کی نا تو بھائی 1 لاکھ پہ تو 2,500 زکوٰۃ بنتی ہے نا، 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ بن جاتی ہے اور 1 ارب پہ 2.5 کروڑ زکوٰۃ بن جاتی ہے۔ بس ادھر آگے پھر کیلکولیٹر فیل ہو جاتا ہے ان کا۔ 1 کروڑ خرچ کرنا پڑ جائے، 2.5 کروڑ خرچ کرنا پڑ جائے، 5 کروڑ خرچ کرنا پڑ جائے تو زکوٰۃ بھی لوگ کوئی پوری ادا نہیں کر رہے ہوتے۔ اسلام میں تو ہے کہ اس سے بھی زیادہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن جو ڈیٹم لیول پہ ہے 40واں حصہ یا 2.5% یہ بھی نہیں لوگ دے رہے ہوتے ایمانداری کے ساتھ۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ لہذا
بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، ان کی سانسیں چلتی رہیں. اس دعا کو آپ ہلکا نہ سمجھیں. نبی علیہ السلام نے یہ دعا اسی لیے کی کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ فتنہ جڑا ہوا ہے. پھر نبی علیہ السلام نے پوری امت کے لیے رول ماڈل بننا تھا، اس لیے آپ نے غریبوں کی زندگی کو اختیار کیا، کیونکہ میجورٹی تو فقر کی زندگی گزارے گی. آج بھی دنیا کی 50% سے زیادہ دولت جو ہے وہ 50 بندوں کے پاس ہے، باقی پوری دنیا کی دولت جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہے. پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں، میجورٹی تو پاورٹی سرکل سے نیچے ہے، بیسک نیڈز بھی ان کی پوری نہیں ہو رہی ہیں. اور یہ پچھلے آلموسٹ کوئی 7-8 سالوں میں تو مڈل کلاس بھی اب پاورٹی سرکل سے بھی نیچے چلی گئی ہے. امیروں کی چیخیں نکل گئی ہیں. ہاں بہت امیر جو ہیں وہ فائدے میں ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے سسٹم کے بینیفیشری اس کیپٹلزم کے وہ ہو رہے ہیں. سرمایہ دارانہ نظام اسلام میں 100% اس کی مخالفت نہیں ہے. ہم سوشلزم کو سپورٹ اس حوالے سے نہیں کرتے. اسلام اگر زیادہ قریب ہے تو کیپٹلزم کیا ہے، لیکن یہ والا کیپٹلزم جس میں آپ استحصال کریں گے اور غریب آدمی کا خیال نہیں رکھیں گے، یہ تو سیدھا سیدھا لوگوں کو خودکشیوں پہ یا قتل و غارت پہ، ڈکیتیوں پہ مجبور کرے گا، اور وہ آپ کو اسٹریٹ کرائم جگہ جگہ نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہرحال اللہ کے بارے میں کوئی بدگمانی نہ آئے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ، ہم انہیں بھی رزق دیں گے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی دیں گے. إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بے شک اولاد کا قتل کرنا یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے، بہت بڑا جرم ہے اللہ کے حضور. ویسے تو کوئی بھی قتل بڑا جرم ہے، وہ آگے جنرل بھی آ جائے گا قتل ناحق کا، لیکن اولاد کا قتل اس ڈر سے کہ یہ کھائے گی کہاں سے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کنڈیم کیا ہے کہ ان کے رزق کا ہم بندوبست کریں گے. لیکن ان آیات کا یہ مطلب لینا کہ تھوک کے حساب سے آپ ریپروڈکشن کا سلسلہ شروع کر دیں، آپ 2 بچوں کا خرچہ اٹھا نہیں سکتے اور آپ اپنا غم غلط اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ 15 بچے ہیں، 10 بچے ہیں، جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ بچے اس معاشرے میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں کرتے، بھیک ہی مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرف بھی اشارہ نہیں ہے کہ آپ نے اس معاملے کو اس طریقے سے لے کے چلنا ہے. جو فیملی پلاننگ ہے اس کی اسلام میں اجازت ہے، لیکن ونس پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جائے پھر آپ اولاد کو ضائع نہیں کر سکتے، پھر آپ نے اسے آگے لے کے چلنا ہے. اس وقت عرب کے معاشرے میں تو جو بچہ پیدا ہوتا تھا، اگر بچی پیدا ہو جاتی تھی تو اسے زندہ درگور کر دیتے تھے. وہ ان کے معاشرے میں ایک ٹریڈیشن غلط چل رہی تھی، وہ اپنی جگہ. ویسے بہت کم لوگ ہیں جو یہ حرکت کرتے ہیں کہ ان کی اولاد پیدا ہو تو اسے قتل کر دیں گے. اس اولاد کے قتل میں وہ قتل بھی شامل ہے جو پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہونے کے بعد لوگ بچے ضائع کروا دیتے ہیں. ہمارے پڑوسی ملک میں اس وقت انڈیا میں مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہو چکی ہے. ہمارے ملک میں عورتیں زیادہ ہیں، آلموسٹ ایکولی ہیں، 52% عورتیں ہیں، 48% مرد ہیں، لیکن وہاں مردوں کی تعداد کافی زیادہ ہو چکی ہے. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے، میں آپ کو آلموسٹ کوئی 20 سال پہلے کے فگرز بتا رہا ہوں، اب تو مجھے نہیں پتا. اس وقت کے فگرز یہ تھے کہ روزانہ 3000 بچیاں پریگنینسی میں آئیڈینٹیفائی ہونے کے بعد کہ یہ بیبی گرل ہیں جو پیدا ہونے والی ہیں، وہ ماں کے پیٹ میں ضائع کروا دی جاتی تھی. روزانہ 3000 ایک دن میں. ظاہر آبادی اتنی زیادہ ہے. اب تو آپ کو پتا چائنا کو کراس کر گیا نا، 1.5 ارب سے زیادہ آبادی ہو گئی ہے انڈیا کی. چائنا 1 ارب 45-46 کروڑ پہ کھڑا ہے، اور انڈیا جو ہے وہ 1 ارب 50 کروڑ کو کراس کر چکا ہے. انڈیا اب دنیا میں آبادی میں پہلے نمبر پہ آ چکا ہے، اور یہ معاملات آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو وہاں پہ ابھی بھی وہی ایک کلچر چل رہا ہے. یہاں پہ بھی یہ دیکھیں، جب تک بیٹا نہیں پیدا ہوتا
انہوں نے اپنا معاملہ چلا کے رکھا ہوتا ہے، ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، 5 بیٹیاں ہو گئی ہیں، 6 بیٹیاں ہو گئی ہیں، یہ نہیں پتا کہ یہ جو اب 8ویں نمبر پہ بیٹا پیدا ہونا ہے نا، اس نے گھر کا سارا سامان بیچنا ہے چرس اور ہیروئن میں، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ بیٹیاں پھر بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرتی ہیں، لیکن یہ ایک عجیب منطق لوگوں کے دماغ میں چڑھی ہوئی ہے۔ یعنی ہمارا تو ایکسپیرینس یہ ہے اپنا بھی، اپنے قریبی لوگوں کا بھی، کہ بچیوں کی پرورش کرنا آسان ہے بنسبت بچوں کے، اور بعد میں بھی شادی کرنے کے بعد وہ تو اپنے خاوند کے حوالے ہو گئی۔ بچوں کو تو آپ جب تک قبر میں نہیں چلے جاتے اس وقت تک انہیں سپورٹ کرنا پڑتا ہے، ان کے تو نخری ختم نہیں ہوتے، ان کی تو فضول خرچی ختم نہیں ہوتی ہیں۔ وہ واصف علی واصف صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے، اور یہ اوریجنل ان کی زندگی کا ایکسپیرینس ہے۔ وہ کہتے ہیں میں داتا دربار پہ بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں ایک شخص دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ 25 سال پہلے جو میں نے دعا کی تھی واپس لے لے، اور یہ بات بار بار وہ کر رہا تھا۔ تو میں نے اسے بعد میں جب پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ 25 سال پہلے رو رو کے ایک بیٹا مانگا تھا، لیکن وہ ایسا ناہنجار نکلا کہ سامان ہی سارا گھر کا اس نے بیچ دیا، وہ نشے میں پڑ گیا۔ پہلے میری بیٹیاں تھیں، یہ ایک بیٹا مانگا تھا۔ تو بھائی پھر سورۃ الکہف کا وہ واقعہ یاد آتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیٹا لے لیا تھا، کہ یہ جوان ہو کر اپنے نیک ماں باپ کے لیے ایک مصیبت بنے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے نیک اولاد دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو تقدیر کے معاملات ہوتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس شر میں خیر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ بہرحال ہو جائے تو پھر بھگتنا ہے آپ نے، سیدھی سی بات ہے۔ لیکن اس کا یہ جو پہلو جو آج کل فیملی پلاننگ والے چلا رہے ہیں یورپ اور امریکہ کے زیر اثر، اور وہاں سے رقم بھی یہاں لانچ کی جاتی ہے، اور اس میں یہ والا جو عقیدہ آپ کو دیا جاتا ہے کہ جی اگر دنیا کی آبادی بڑھ جائے گی تو ہم کھائیں گے کہاں سے، یہ بالکل فضولیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے ریسورسز اس زمین میں رکھے ہوئے ہیں، یہ تو قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے سورہ حامیم سجدہ کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دن لگائے ہیں، اب ان کا ٹائم پیریڈ کیا تھا وہ اللہ کے علم میں، زمین میں ریسورسز رکھے ہیں۔ انسانیت نے سوچا تھا کہ آج انسان ایک کنال زمین سے جتنی گندم حاصل کر رہا ہے، پہلے ایک مربع سے بھی اتنی گندم حاصل نہیں کر سکتا تھا، ٹیکنالوجی کی برکت سے۔ تو اس سائنس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ طے کروایا ہے۔ آج سے آلموسٹ 100 سال پہلے دنیا کی آبادی 1 ارب تھی، آج دیکھ لے 7-8 ارب ہو چکی ہے۔ پوری انسانی ہسٹری میں جب سے انسان نے بیماریوں پہ قابو پایا اور یہ سارے معاملات سیدھے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے اب آبادی بڑھنی شروع ہوئی ہے، ورنہ تو پہلے کسی کے 5 بچے پیدا ہوتے تھے تو 3 مر جاتے تھے بچپن میں ہی۔ بخاری مسلم میں نہیں آتا، انس بن مالک کہتے ہیں 100 بچے تو میں اپنے دفنا چکا ہوں، بیٹے، پوتے، پڑ پوتے۔ ڈیتھ ریٹ بہت زیادہ ہوتا تھا، عورتیں بھی بہت زیادہ مر جاتی تھی، بیماریوں پہ انسانیت نے قابو نہیں پایا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگر یہ بیماریوں پہ قابو دیا ہے تو ریسورسز بھی پیدا کیے ہیں۔ آج سے بمشکل 100 سال پہلے ایک جرمن جو کیمسٹ تھے، انہوں نے امونیا ایکسٹریکٹ کرنے کا فارمولہ حاصل کر لیا، ورنہ آج لوگ بھوکے مر رہے ہوتے۔ انہیں نوبیل پرائز بھی دیا گیا تھا، کیونکہ پہلے تو زمین سے آپ نے جو حاصل کر لیا کچھ سالوں کے بعد زمین مردہ ہو جاتی تھی، لیکن اب کھاد کے ذریعے آپ ساری طاقت اس میں ڈالتے ہیں، پھر فصل لے لیتے ہیں اور اتنی زیادہ فصل لیتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ترقی کروائی ہے۔ پہلے موچی بناتے تھے جوتیاں، مجھے بتائیں آج 8 ارب انسانوں کی جوتیاں موچیوں کو بنانی پڑے تو پھر تو اکثر لوگ آپ کو ننگے پیری نظر آئیں گے جتنی آبادی ہے۔ لیکن چائنا نے دیکھیں ٹیکنالوجی کو کہاں پہنچا دی ہے۔ جو جوتیاں آج سے 20 سال پہلے ہم 1000 روپے کا جوڑا لیتے تھے، وہ آج 500 روپے میں وہ دے رہے ہیں، 700 روپے میں دے رہے ہیں۔ ڈسپوزیبل ہے، ٹھیک ہے، استعمال کریں، اگلے سال نیا لے لیں، ایٹ لیسٹ یہ تو آپ کو تسلی ہے کہ میں سستا لے رہا ہوں۔ سلیپرز کتنے سستے کر دیے ہیں، ورنہ ہماری جو لوکل کمپنیاں تھیں ان پہ سلیپرز ہوتے تو کیا معاملات ہوتے۔ پھر پرنٹنگ پریس نے کتنی زندگی آسان کی ہے۔ مجھے بتائیں اگر قرآن کاتب کے ہاتھ کا لکھا ہوا آپ کو خریدنا پڑتا، آج وہ قرآن جو آپ 500 روپے کا نسخہ لیتے ہیں، بھائی یہ 50,000 روپے کا آپ کو نسخہ ملنا تھا اگر پرنٹنگ پریس نہ ہو۔
یہ جو لوگ پرنٹنگ پریس سے پرنٹ کروا رہے ہیں نا، جن کے پاس کاپی رائٹس ہیں، ذرا ان سے پوچھیں کہ انہوں نے پہلا مصحف جو لکھوایا ہے، یعنی ہمارے جیلم شہر میں ایک بندے نے مصحف لکھوایا تھا 30 لاکھ روپے میں. یہ میں آپ کو کوئی 10 سال پرانی بات کر رہا ہوں. 30 لاکھ روپے لگا تھا پورا مصحف لکھنے میں. کئی سالوں میں اس نے لکھا تھا اور پھر اس سے کاپیاں تیار ہوئی. آپ مجھے بتائیں اگر ہر شخص اپنا مصحف تیار کروائے، نہیں کروا سکتا. پرنٹنگ پریس کے ذریعے اللہ نے زندگی آسان کر دی ہے. قرآن نہیں آپ خرید سکتے، بخاری مسلم تو سوچ لیں اس کے دیکھنے کے اوپر بھی ٹکٹ ہونا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سائنس کے ذریعے ترقی کروائی ہے. پھر ٹریولنگ کتنی آسان کر دی ہے، اور ٹریولنگ تیز ہونے کی برکت سے آپ ایک جگہ کی چیز کو دوسری جگہ انجوائے کر رہے ہیں. ورنہ جیلم کے لوگوں نے ملتان جانا تھا تو انور ٹور یا چونسا کھانا تھا، ادروائز ادھر تو نہیں آ سکتا تھا اگر یہ ٹریولنگ نہ ہوتی. آج پاکستان کا آم، پاکستان کا کنو یورپ تک پہنچ رہا ہے، امریکہ تک پہنچ رہا ہے، ٹریولنگ کی برکت سے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آسان کر دی ہیں. رزق اللہ تعالیٰ نے پورا کرنا ہے، وہ ہو رہا ہے. یہ آپ کے سامنے ہی ہو گیا ہے کہ گندم کے ریٹ اس دفعہ اتنے نیچے آ گئے ہیں کیونکہ کاشت زیادہ ہو گئی ہے. بھائی کاشت زیادہ ہوئی ہے تو زمین نہیں اگائی ہے نا گندم. اللہ نے پھر پوٹینشیل رکھا ہے، اس کا مطلب ہے اتنا رکھا ہے. ابھی تو امریکہ لاکھوں ٹن گندم جو ہے وہ پیسیفک اوشن میں ضائع کر دیتا ہے اس کے ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے. امریکہ تو اتنی زرخیز جگہ ہے، یعنی سب کانٹیننٹ کے بعد سب سے اگر کوئی زرخیز جگہ اس حوالے سے ہے جہاں اتنے موسم بھی ہوتے ہیں، وہ امریکہ ہے. تو سب کچھ وہاں پہ اگا رہے ہیں. آپ ذرا یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں، روزانہ کی بنیاد کے اوپر اربوں انڈے وہ لے رہے ہیں مرغیوں سے. اربوں، کروڑوں میں نہیں، اربوں انڈے. ایوریج ایک امریکن روزانہ کے 2 انڈے استعمال کرتا ہے، اور امریکہ کی ذرا آبادی دیکھیں کتنی ہے، 30 کروڑ سے زیادہ ہے. کتنے انڈے وہاں پہ صرف استعمال ہو رہے ہیں، اور وہ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. مرغی کا گوشت الگ سے کر رہے ہیں. وہاں آپ فروٹ کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ جناب فروٹ ہی فروٹ ہے ہر طرف. سائنس کی برکت سے اب یہ ساری چیزیں آسان ہو گئی. لہٰذا اب یہ کوئی ایشو نہیں رہا کہ مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کر دیا جائے. لیکن اس کو بنیاد بنا کے فیملی پلاننگ نہ کرنا، یہ اسلام نے کہیں نہیں کہا کہ آپ نے فضول خرچی کرنی ہے. یعنی یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ راہ چلتے ہوئے جہاں چاہیں بیج بو دیں، کہ جناب سڑکوں کے کنارے پہ بھی جو ہے وہ درخت نکلے ہوئے ہیں اور وہاں پہ بھی جناب گندم کے سٹے نکلے ہوئے ہیں، وہ تو ضائع جائیں گے نا. یہی اولاد کے ساتھ کر رہے ہیں یہ لوگ. اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے صحابہ کرام اپنی بیویوں کے ساتھ عزل کیا کرتے تھے، یعنی ڈسچارج کے وقت الگ ہو جاتے تھے. اسپیسیفکلی لونڈیوں کے بارے میں آیا، نبی علیہ السلام نے انہیں منع نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے، بس اتنا فرمایا، حرام نہیں فرمایا. جو جان دنیا میں آنی ہے وہ تو آئے گی، یہ فرمایا. تو اسے آپ علیہ السلام نے حرام نہیں فرمایا. لیکن باقی زمانے کی ریکوائرمنٹ کے اوپر بھی ہوتا ہے. جس طرح اگر ہماری ریکوائرمنٹ اس وقت گندم کی ہے تو ہم نے یہاں پر فروٹ کثرت سے اگا لیا، تو پھر آپ روٹی کیسے پوری کریں گے؟ اس طریقے سے جب آبادی کا ایشو تھا، جس طرح آپ یورپ امریکہ میں ہیں، ورلڈ وار 2 کے بعد کتنے ان کے مرد ختم ہو گئے، اور پھر جب سے شادی والا نظام وہاں ختم ہوا ہے، اب وہ آپ کو امیگریشن دے رہے ہیں. اسپین میں بھی آپ دیکھ لیں، اٹلی میں بھی نیگیٹو برتھ ریٹ جا رہا ہے. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ خاندانی نظام ٹوٹ گیا. یقین کریں میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں سب کانٹیننٹ کے کلچر کو دیکھ کے کہ یہاں یہ سب سے بڑی چیز ہے. وہاں تو بایولوجیکل بچے ہوتے ہیں. آپ بچے کی ماں تو کنفرم بتا سکتے ہیں، باپ کا نہیں پتا ہوتا، وہ ماں ہی بتائے گی کہ اس کا باپ کون سا ہے. باقی شادی والا تو معاملہ ختم ہو چکا ہے. اس وجہ سے لوگ پھر سیکس بانڈ کو بس سیکس تک رکھتے ہیں، اولاد والا معاملہ ہی کوئی نہیں ہوتا. کوئی اپنے شوق سے کرنا چاہے، اس کی وجہ سے پھر وہاں پہ برتھ ریٹ نیگیٹو ہو گیا. اور مسلمان دنیا میں آئی آبادی کے اضافے کے لیے ہیں، خدمت کے لیے اویلیبل ہیں، اس لیے وہ امیگریشن دے رہے ہیں. تو وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں، اور ہم یہاں سب کانٹیننٹ کے لوگ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے. جب بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا تھا، بنگلہ دیش کی آبادی پاکستان سے زیادہ تھی. آج بنگلہ دیش 15-16 کروڑ پہ ہے اور ہم 24 کروڑ پہ ہیں. تو دیکھیں اتنا بڑا ڈفرنس ہے. اصولاً تو بنگلہ دیش کو اس وقت 30 کروڑ پہ ہونا چاہیے تھا. آدھی کر لی انہوں نے آبادی. آدھی یہ نہیں کہ بندے مار دی ہیں، انہوں نے اس ریشو سے نہیں اس کو کنٹرول کیا ہے، تو اپنی اکانومی کو انہوں نے کنٹرول کر لیا. تو آبادی کا ایٹم بم بھی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی ایک تکلیف دہ چیز بنی ہوئی ہے. یہ دوسری ایکسٹریم ہے، اس کا بھی خیال رکھنا
ضروری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔